باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج شب قدر کی عظیم رات ہے، شب 23۔ آج کی رات عبادت کی رات ہے، آج کی رات نزول قرآن کی رات ہے، اور آج کی رات بہت ساری دعائیں ہیں، نمازیں ہیں جو وارد ہوئی ہیں، اور کچھ مخصوص اعمال ہیں آج کی رات میں۔ آج کی رات 100 رکعت نماز وارد ہوئی ہے، لیکن اگر کسی کے ذمے قضا نماز رہ گئی ہے تو وہ قضا نماز بجا لائے، اور عام طور سے 6 دن کی قضا نمازیں لوگ بجا لاتے ہیں، لیکن آج کی جو یہ نماز قضا پڑھی جاتی ہے اسے قضائے عمری کہنا یہ بالکل غلط ہے۔ چونکہ ایک شخص نے مثلا 10 سال نماز نہیں پڑھی اور 10 سال کے بعد اس نے نماز پڑھنا شروع کی، تو وہ 6 دن کی نماز یقیناً قضائے عمری نہیں ہو سکتی۔ یا یہ شخص نے اصلا نماز نہیں پڑھتا ہے اور صرف 6 دن کی نماز پڑھے اور وہ 40 سال کا ہے، وہ اسے قضائے عمری کہے تو یہ بات تو بہرحال صحیح نہیں ہے۔ تو وہ بس 6 دن کی نماز پڑھ لیتے ہیں آج کی جو قضا ذمے میں رہ گئی ہے، اور جب بھی انسان کو موقع ملے تو اپنی قضا نمازیں وہ پڑھے۔ لیکن آج کی رات کچھ خاص مخصوص اعمال ہیں، اور وہ یہ کیا؟ وہ شب 19 اور شب 21 اور شب 23 بالکل مشترک اعمال ہیں۔ وہ یہ کہ 2 رکعت نماز اس نیت کے ساتھ پڑھے کہ میں شب 23 کی 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، اور پھر تکبیرۃ الاحرام کہنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے الحمد کا سورہ پڑھے، اور سورۃ الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ قل ہو اللہ کی تلاوت کرے۔ اس کے بعد رکوع بجا لائے، سجدے میں جائے، سجدہ 2 بجا لائے، اس کے بعد پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے، اور پھر دوسری رکعت میں بھی سورۃ الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ قل ہو اللہ احد پڑھے، قنوت پڑھے، اور رکوع بجا لائے، سجدہ بجا لائے، اور سلام کے بعد نماز کو جو ہے وہ ختم کرے۔ نماز کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، 100 مرتبہ بھی وارد ہے استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھے 70 مرتبہ، اور جب اس سے فارغ ہو جائے تو قرآن مجید کو اپنے منہ کے سامنے لے کر اس طریقے سے کھولے۔ کہیں سے بھی کھول سکتا ہے قرآن مجید کو، اپنے منہ کے سامنے اس طریقے سے کھولے اور اس طریقے سے رکھے، اور رکھنے کے بعد ایک مختصر سی دعا ہے اس کو پڑھے۔ وہ دعا کیا ہے؟ میں پڑھ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک بکتابک المنزل وما فیہ وفیہ اسمک الاکبر واسماؤک الحسنى وما یخاف ویرجى ان تجعلنی من عتقائک من النار۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد دعا مانگے، سب کے لیے دعا کرے، اور جب یہ دعا پڑھ چکے، دعا مانگ چکے، تو پھر اس کے بعد جو ہے قرآن مجید کو اپنے سر کے اوپر رکھے۔ قرآن مجید کو، یہ قرآن مجید کو اپنے سر کے اوپر رکھے، اور رکھنے کے بعد یہ دعا پڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم فلا أحد أعرف بحقك منك۔ اس دعا کو پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ انگلی میں گن لے، 10 مرتبہ اس دعا کو پڑھنے کے بعد
بک یا اللہ، بک یا اللہ، بک یا اللہ، بک یا اللہ، بک یا اللہ 10 مرتبہ پڑھے۔ اس کے بعد پھر 10 مرتبہ تمام ذکر 10 مرتبہ پڑھے۔ تو اس دعا کو پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ بک یا اللہ، 10 مرتبہ بے محمدین، 10 مرتبہ بے علیین، 10 مرتبہ بے فاطمہ، 10 مرتبہ بالحسن، 10 مرتبہ بالحسین، 10 مرتبہ بے علی بن الحسین، 10 مرتبہ بے محمد بن علی، 10 مرتبہ بے جعفر بن محمد، 10 مرتبہ بے موسیٰ بن جعفر، 10 مرتبہ بے علی بن موسیٰ، 10 مرتبہ بے محمد بن علی، 10 مرتبہ بے علی بن محمد، 10 مرتبہ بالحسن بن علی۔ اس کے بعد کھڑا ہو جائے اور کھڑے ہو کر بالحجہ القائم، یا بالحجہ بھی کہے کافی ہے، یا بالحجۃ القائم 10 مرتبہ کہے۔ اس کے بعد اپنے لیے اور تمام عزیزوں کے لیے دعائیں مانگے، سب کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے دعائیں مانگے، مسلمانوں کی نیک بختی کے لیے، بالخصوص ان لوگوں کے لیے دعائیں مانگیں کہ جو راہ راست پہ آنے والے ہیں۔ اور آج حتیٰ کہ غیر مسلم کے لیے بھی دعائیں مانگیں کہ خداوند عالم انہیں تو اپنی شناخت، اپنی معرفت عطا فرما، اس لیے کہ وہ بندے ہیں۔ اگر اللہ کی شناخت، اللہ کی معرفت آ جائے گی آپ کی دعا سے تو ایک آدمی اللہ والا ہو جائے گا، ہدایت یافتہ ہو جائے گا۔ اور بالخصوص آج میں امام عصر کے ظہور کے لیے دعا کریں، مریضوں کے شفا کے لیے دعا کریں، مقروض کے لیے دعا کریں۔ اور آج کی شب جو ہے دعا کریں کہ زیارت نصیب ہو، عمرہ میں جائیں، حج میں جائیں، ان تمام چیزوں کے لیے آج کی دعا کریں۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا پوری دنیا میں امن اور امان اور شانتی کو برقرار فرما۔ پروردگار پوری دنیا میں جو تیرے مظلوم بندے ہیں اور جو ظلم کے شکنجے میں دبائے جا رہے ہیں، بالخصوص فلسطین میں، لبنان میں، سیریا میں، یمن میں اور نہ جانے دنیا کے کن کن حصوں میں، تیرے ان بندوں کو ظلم سے نجات دے۔ پروردگار پوری دنیا کو آتنکواد اور دہشت گرد تنظیموں سے نجات دے۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کے امام عصر کی ظہور میں تعجیل عطا فرما۔ پروردگار آج کی شب جو مقدرات کو تو نازل کرنے والا ہے، جو خیر و برکت کو تو نازل کرنے والا ہے، وہ خیر و برکت کو ہماری جھولی میں بھی ڈال دے۔ پروردگار بیماروں کو شفا عاجل و کامل عطا فرما، اور پوری دنیا میں پروردگار امن و امان ہو۔ جو حج و زیارت میں جانا چاہتے ہیں انہیں توفیق عطا فرما، مقروض کا جو ہے وہ قرض ادا ہو جائے۔ جو والدین اپنی بیٹی کی شادی کے سلسلے میں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ہمارے جوانوں کو پاکیزہ بابرکت حلال رزق عطا فرما۔ پروردگار حوزات علمیہ اوقاف کی صحیح طریقے سے حفاظت فرما۔ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری عبادت کر سکیں۔ پروردگار ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، تیرے بندے جہاں جہاں بھی ہیں، مومنین و مومنہ جہاں جہاں بھی، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اور رمضان میں سب کی عبادتیں، سب کی دعائیں، سب کی نمازیں، سب کی تلاوتیں قبول فرما۔ بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔